پاکستان اور قازقستان کا دو طرفہ تعلقات نئی بلندیوں پر لے جانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اور وزراء خارجہ کی سطح پر 2 سالہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ شروع کرنے کا فیصلہ۔ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کا قیام کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ملکوں نے UN چارٹر، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے لیے شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مشترکہ کمیشن اور بزنس کونسل کا کردار مزید فعال بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ دونوں ملکوں کا دہشت گردی، انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور قازقستان نے دو طرفہ تجارت کا حجم $1 ارب تک بڑھانے، مشترکہ فوجی مشقوں، تربیت اور دفاعی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ دونوں ملکوں نے براہ راست فضائی پروازیں بحال کرنے کے امکان پر بھی غور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور کا موچی دروازہ صرف پتنگوں اور ڈول کی خرید و فروخت کا مرکز ہی نہیں بنا ہوا، بلکہ وہاں پر ضلع انتظامیہ نے ڈھول کا بھی اہتمام کر رکھا ہے۔ مزید بتا رہی ہیں ام فروا۔ بسنت کے رنگ جو ہیں آپ کو نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ بسنت میں صرف ایک روز رہ گیا ہے اور موچی دروازے کے سامنے آپ کو خاص طور پہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے یہ ڈھول ڈھمکے جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور ان ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ شہری یہاں پر آ کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں اور اس تہوار کو انجوائے کر رہے ہیں۔ صرف ایک روز رہ گیا ہے بسنت کو، لیکن بسنت کی بہاریں، بسنت کی رونقیں اور بسنت کی وجہ سے چہروں پہ جو خوشیاں ہیں وہ آپ کو موچی دروازے میں بخوبی دکھائی دیں گی۔ اور آپ جب بھی یہاں موچی دروازے میں صبح آ جائیں، شام کو آ جائیں، آپ کو لوگ بڑی تعداد میں پتنگیں خریدتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور اس پہ جو ڈھول ہے، جو ڈھول کا بجنا ہے اور ڈھول کی تھاپ پہ لوگوں کا ڈانس کرنا، بھنگڑے پتنگیں اٹھا کے شوخی مارنا بھی ہے کہ جی ہمارے پاس پتنگیں ہیں اور ہم بسنت کو بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ تو یہ بسنت کے رنگ آپ کو یہاں پہ بخوبی دکھائی دے رہے ہیں، اور ڈھول بجانے والے بھی اس فیسٹیول کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اور ڈھول کو بجا رہے ہیں، اور اس پہ ڈھول کی جو دھن ہے اس کو لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اور نہ صرف موبائل میں محفوظ کر رہے ہیں بلکہ اس سے بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں۔ تو صرف پتنگوں کی حد تک یہ فیسٹیول نہیں رہا، بلکہ جو ڈھول بجانا ہے اس نے فیسٹیول کی رونقوں کو مزید 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ٹرین میں دوران سفر بچی کی پیدائش ہو گئی۔ رحمان بابا ایکسپریس میں دوران سفر خاتون نے بچے کو جنم دیا۔ ریلوے پولیس کے مطابق ٹرین انجن خراب ہونے کی وجہ سے دھابیجی اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ ٹرین میں سفر کرنے والے ڈاکٹر نے خاتون کو طبی مدد فراہم کی۔ ماں اور بچی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے کہا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جلد ہی پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے کی بدولت دونوں ممالک کے تعلقات کو ایک نئی جہت ملی ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے میں بریفنگ دیتے ہوئے پاکستان کے سفیر احمد فاروق کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان دفاعی امور سمیت دیگر شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مزید بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط تعلقات کے مثبت اثرات پاکستانی معیشت پر پڑ رہے ہیں۔ سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایگریکلچر، ٹیکسٹائل سمیت 8 شعبوں میں معاہدے طے پائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں پاکستانی برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ 2025 کے دوران 5 لاکھ پاکستانی ورکرز سعودی عرب آئے۔ اس وقت تقریباً 30 لاکھ سے زائد پاکستانی کام کرنے والے سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی آخری جو وزٹ ہوئی پاکستان کی وہ 2019 کی ہے، اور یہ جو ان کی وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی آخری اکتوبر میں، تو اس میں یہ اس بات کا عندیہ دیا گیا کہ جب یہ تمام ہم جن ایگریمنٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ پاکستان کا امید ہے کہ جو فرسٹ کوارٹر ہے یا سیکنڈ کوارٹر کے اندر جو ہے وہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ضلع کرم میں آپریشن متاثرین کے لیے امدادی رقم 1,10,000 روپے سے بڑھا کر 2,30,000 روپے کرنے کا اعلان۔ ضلع کرم میں وسطی کرم سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین کے کیمپ کا دورہ کیا۔ متاثرین سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وسطی کرم متاثرین کو وادی تیراہ کے متاثرین کی طرح ریلیف پیکج دیا جائے گا۔ ضلع خیبر کی طرح کرم میں بھی جلد از جلد بڑا جرگہ بلایا جائے گا۔ میزبان
گھروں میں جو افراد مقیم ہیں اور بے گھر ہیں ان کو بھی امدادی پیکیج فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مہذب قوموں کی طرح باہمی اور فرقہ وارانہ اختلافات کو بھلا کر ترقی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ کوشش ہے کہ تمام متاثرین جلد اپنے علاقوں کو واپس چلے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے قبائلی بے گھر افراد کے دوہرے پتے کو مسئلے کو حل کرنے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو سڑکیں بند کرنے نہیں دیں گے، شاہراہیں بند کرنے کی اجازت کسی کو نہیں، زبردستی دکانیں بند کرائیں تو قانون حرکت میں آئے گا۔ جماعت اسلامی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ شارع فیصل بند کر کے جماعت اسلامی نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ شارع فیصل بند کرنے کے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہونی چاہیے تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر دہشت گردی کی دفعات شامل ہوں گی تو آئندہ کوئی سڑک بند کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحان کو پیغام پہنچایا ہے کہ سندھ اسمبلی کی سڑک بند نہ کریں، احتجاج کرنا ہے تو مرکزی سڑک پر نہیں بلکہ سروس روڈ یا پریس کلب کے باہر کریں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ضروریات پوری ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ رول اوور کے لیے بات چیت چل رہی ہے۔ دونوں طرف سے کیے گئے وعدے پورے کیے جا رہے ہیں۔ NFC کے گروپس کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، 4 یا 5 اجلاس ہوں گے تو NFC اجلاس بلایا جائے گا۔ جو سب گروپس ہیں ان کی میٹنگز کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے انشاءاللہ کل بھی جب مزمل صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک کر لیا ہوا ہے، I have done one, the other 2 or 3 which are scheduled for next week inshallah, including the one جو مزمل صاحب نے بھی اس کو چیئر کرنا ہے۔ تو یہ ہو جائیں تقریباً 4-5 ہو جائیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی نیکسٹ کریں گے۔ Our external financing gap is in good shape and complete۔ وہ ہم نے پوری، آپ کو پتہ ہے جب EFF کا پروگرام ہوا تھا تو we had to give an entire picture for the duration of the program۔ All bilateral arrangements are part of that۔ تو اگر اس میں کوئی چینج ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے، مطلب جو لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، UAE والا خاص طور پر۔ تو لیکن میں تو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں جو بائیلیٹرل ہماری ساری جو کمٹمنٹس ہیں دے آر ان پلیس۔ کوئی UAE انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں سر؟ کب آ رہے ہیں نیکسٹ پاکستان کا جی 3rd ریویو انشاءاللہ، سو بائی اینڈ آف دا منتھ۔ سینیٹر شیر رحمان نے صنعت، کاروبار اور دیگر پر سپر ٹیکس کا معاملہ قائمہ کمیٹی بٹھا دیا۔ کہا سپر ٹیکس عارضی حل تھا، اسے مستقل آمدن کے لیے استعمال کرنا ناانصافی ہے۔ عوام سے ایک ہی وقت میں 2 سے 3 سال کا ٹیکس مانگنا سراسر زیادتی ہے۔ محنت کش طبقہ سزائیں بھگت رہا ہے۔ ٹیکس چور محفوظ ہیں۔ ٹیکس نیٹ کیوں وسیع نہیں کیا جا رہا؟ بہت سے مینوفیکچررز بہتر ٹیکس اور توانائی کی شرائط کی وجہ سے ملک چھوڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں نوکریاں کون پیدا کرے گا؟ سینیٹر عبدالقادر نے کہا کہ لوگ کیسے گزشتہ 3-4 سال کا ٹیکس دیں گے؟ اس طرح تو آپ لوگوں کو ملک سے کک آؤٹ کر رہے ہیں۔ بزنس کمیونٹی اور چیمبرز کی اس پر شدید تحفظات ہیں۔ FBR جس طرح ہراساں کر رہا ہے وہ بھی درست نہیں۔ فوری ٹیکس ادائی کے لیے دباؤ کی بجائے وصولی 2-3 سال میں کی جائے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر کمیٹی سے اس معاملے پر مشاورت کریں گے۔ چیئرمین FBR بولے کہ کسی کاروبار کو بند نہیں کیا جائے گا، ضرورت پڑی تو کچھ کیسز میں اقساط بھی کر دیں گے۔ سپر ٹیکس کی کل وصولی 217 ارب روپے بنتی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ نئے تعینات DG FIA ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ امید ہے کہ ڈاکٹر عثمان انور کی سربراہی میں FIA ایک مثالی ادارہ بنے گا۔ ڈاکٹر عثمان انور FIA کو عوام کی توقعات کے مطابق چلائیں گے اور پوری توانائیاں اور صلاحیتیں اس کے لیے بروئے کار لائی جائیں گی۔ FIA میں بہتری لانے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے FIA میں زیر تعمیر کمیٹی روم کا معائنہ کیا۔ ملاقات میں FIA ہیڈ کوارٹرز کے جدید ضروریات کے مطابق اثرانہ تعمیر اور تزئین و آرائش کا فیصلہ بھی کیا گیا۔